جب سے ماہ رمضان شروع ہوا تھا میری پڑوسن روز شام کو مزے مزے کی افطاری بنا کر ہمارے گھر دے جاتی۔ اب تو میں نے گھر میں کھانا بھی پکانا چھوڑ دیا تھا کہ وہ کھانے کے لیے اتنا سامان دے جاتی تھی، پھر مجھے پکانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ایک مرتبہ شوہر بھڑک اٹھا اور مجھ پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ کبھی خود بھی افطاری بنا کر پڑوسن کو دے آیا کرو۔ شوہر کی بات پر مجھے اچانک شرمندگی ہوئی اور میں نے اگلے روز بہت ساری افطاری بنائی اور تھال بھر کر پڑوسن کے گھر لے گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور کچن سے آواز آ رہی تھی۔ میں سیدھا کچن میں چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پڑوسن تو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی خوش نہیں ہے، ہر کسی کے اپنے غم ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، مگر ہر کسی کی زندگی میں غم کی نوعیت الگ ہے۔ کچھ ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو ہمارے گھر والے بہت خوش تھے، حالانکہ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو تو زیادہ تر لوگ خوش نہیں ہوتے۔ شاید میں چند خوش قسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر میرا لڑکی ہونا کتنا بڑا عذاب بن جائے گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرے بعد میرے جتنے بھی بہن بھائی پیدا ہوئے وہ سب 2-3 سال کے ہو کے فوت ہو جاتے۔ جب تک میرے 3 بہن بھائی زندہ رہے تب تک کسی نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے، کوئی کچھ بولتا تو کوئی کچھ۔ چند خاندان کے بڑوں نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ میرے قدم باری ہیں۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اس کے بعد میرا کوئی بہن یا پھر بھائی نہیں بچا۔ میری قسمت میں ہی ایسا کوئی نقص ہے جس کے باعث میرے بہن بھائی مر جاتے ہیں۔ میں ان سب کو بتانا چاہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، مگر خاندان والوں نے مجھے منحوس کا لیبل دے دیا اور میں چاہ کر بھی اس لیبل کو خود سے ہٹا نہیں سکی۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہوئی تو کوئی بھی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ سارے خاندان، محلے اور آس پاس کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی باری قدموں کی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے اس کے سارے بہن بھائی مر جاتے ہیں۔ میں ان ساری باتوں سے بہت دل برداشتہ ہو جاتی۔ جب اپنی ماں کی حالت دیکھتی تو مجھے بھی خاموش رہنا پڑتا، کیونکہ انہوں نے بھی باقی ساری زندگی خاموشی سے گزاری تھی۔ مگر پچھلے کچھ عرصے سے میرے باپ نے گھر میں جھگڑا کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ آئے دن میری ماں سے لڑتا رہتا تھا اور پھر ہمارے خاندان والے بھی آ کر جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ان کا رویہ کافی بدل گیا تھا، مگر ہم خوش تھے کہ کم سے کم گھر میں جھگڑے تو ختم ہوئے۔ اور پھر اچانک ایک دن میرے باپ نے اماں کے سر پر بہت بڑا بم پھوڑ دیا۔ ہمیں کبھی امید نہیں تھی کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا کوئی موڑ آ جائے گا، لیکن ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک روز دن کے وقت ایک خوبصورت عورت 3 لڑکوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئی۔ اس کے یوں دھڑلے سے ہمارے گھر میں داخل ہو جانے پر ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہمیں لگا شاید اس کی دماغی حالت خراب ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر بول رہی تھی اور یہاں سے ہلنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ ہم اس کی حرکتیں دیکھ کر کافی پریشان